پہلے تو ہم مولانا راحت چشتی صاحب کا اپنے اسلامک چینل پر خیر مقدم سواگت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا، ایک ذہن میں جو سوال ہمارے اٹھ رہا ہے، یا ہمارے جو قوم میں سوال اٹھ رہا ہے، مسلموں میں اکثر اٹھتا ہے یہ جی کہ ہولی ہم کو کیوں نہیں منانا چاہیے؟ جی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سوال یہ ہے کہ مسلمانوں کو ہولی میں شرکت کرنا صحیح ہے یا نہیں؟ تو اولاً تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسلام کو، مذہب اسلام کو اعلیٰ اور افضل مذہب بنایا ہے، اور جب اعلیٰ چیز ہمیں مل گئی، افضل چیز مل گئی، اب اس کے مقابلے میں اگر کوئی ہم چھوٹی چیز لیتے ہیں تو گویا ہم نے اس کی توہین کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہم نے تمہارے لیے مذہب اسلام کو ایک مکمل اور جامعیت دین قرار دے دیا ہے۔ اب تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر گویا ہم بھٹکتے ہیں تو گویا ہم اس کی توہین کر رہے ہیں، اور جب ہم اس کی توہین کرتے ہیں تو اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کرو گے، غیر کے رسم اور رواج کو اپنا کر ہماری ناقدری کرو گے، تو جان لو کہ میرا پکڑ بہت سخت ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ آپ کے پاس جامعیت دین ہے، آپ اس دین کو اعلیٰ سمجھتے ہوئے کسی ادنا مذہب کی پیروی نہ کریں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، من تشبہ بقوم فہو من، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اللہ رب العزت اس کو اسی میں شامل کر دے گا۔ اور یہی نہیں بلکہ قرآن حکیم میں اسی کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ اگر کوئی کافر یہ کہتا ہے آپ سے کہ آپ ہمارے دین کی پیروی کر لیں، ہم آپ کے دین کی اتباع کر لیتے ہیں، تو فوراً اسے کہیے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، ہم اسی پر جمے رہیں گے اور اسی کی تقلید کریں گے اور اسی کی پیروی کریں گے۔ اس لیے مسلمانوں کو یہ منع کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس اعلیٰ اور افضل دین ہے، آپ اس کی قدر کیجئے اور اسی کی پیروی کیجئے، اسی کی اتباع کیجئے۔ لیکن مولانا، ایک سوال اور ہے چھوٹا سا، جی کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں اور سنا بھی ہے ہم نے کہ جہاں پہ اگر رنگ لگ جائے جی تو وہ جو کھال ہوگی یا جو جسم کا حصہ ہوگا، جی کیا اللہ تعالیٰ اس کو کاٹ دیں گے کیا؟ ہاں، اگر کوئی شخص جان بوجھ کر اس عمل کو اپناتا ہے جو شرعاً اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، تو اللہ تعالی بندے کے اس پارٹس کو ہٹا دیں گے۔ کیوں؟ کہ اس پارٹ کے ذریعے سے، اس جگہ کے ذریعے سے اس نے اسلام کی توہین کی۔ جی مولانا، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اسلام کی توہین کی ہے، جی لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے مسلمانوں میں کہ وہ بھائی ہم ہندوستان میں جیسے رہتے ہیں جی تو کئی بار یہ بات آتی ہے کہ ہندوستان میں ہے تو ہندو اور مسلمان بھائی بھائی ہیں، جی جی تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جی دیکھیے، ہندو مسلمان بھائی بھائی ہیں یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر، کہ اللہ نے تمام انسانوں کو، خواہ ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، سب کو ایک ماں باپ سے پیدا کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے ٹھیک ہے، ہم بھائی ہیں، لیکن ہمارا طور اور طریقہ اور رسم الگ ہے، لہٰذا ہم اس رسم میں
दूसरे रस्म को शामिल नहीं करेंगे। जिस तरह से आप ये देखते हैं कि अगर एक घर में 3 फर्द है, अगर कोई हमारे रस्म से अलग हटकर करता है तो हम उस रस्म में खुद को नहीं डालते हैं, बल्कि अपने आप को महदूद कर लेते हैं कि हम इस रस्म को नहीं करेंगे, और इख्तलाफात भी नहीं होने देते हैं, बल्कि ये बता देते हैं कि भाई ये हमारा तरीका नहीं है, हम इसको नहीं कर सकते, आप कर रहे हैं वो आपका तरीका है, आप कीजिए, लेकिन हम इसमें रखना नहीं डालेंगे, लेकिन हम इस अमल को नहीं इख्तियार कर सकते। मौलाना, हम आपकी बात से इत्तेफाक तो रखते हैं, लेकिन अक्सर ये होता है कि जैसा कि हम घर से निकले, होली का दिन है, जी। और हम जब निकलते हैं तो जी। कपड़े पहने होते हैं, ठीक जी। ठाक होते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जुमे का दिन भी होता है। जी जी तो उसमें अगर कोई भी हिंदू भाई, हमारा हिंदू भाई जी अगर रंग डाल देता है जी तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कुरान और हदीस की रोशनी जी। में आप इस बात को जो है वो अगर बताएं। इत्तेफाकन हमारा कोई हिंदू भाई रंग डाल देता है तो हमें आग बगोला होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उन्हें अगर मौका हो तो प्यार से बताए, समझा सकते हैं कि देखिए भाई ये आपका त्योहार है और हम इसको नहीं मनाते हैं, लिहाजा आप ये खुद मनाइए, हमारे साथ ऐसा ना कीजिए। और अगर मौका नहीं है तो आप वहां से चल दीजिए और वहां से निकल जाइए, न कि फसाद फैलाइए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह के नजदीक सबसे नापसंदीदा शख्स वो है जो फितने और फसाद को बर्पा करता है। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना आपका, आपने कुरान और हदीस की रोशनी में इस बात को समझाया, और हम भी ये चाहते हैं कि